حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ایک نیک بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب اور زکوٰۃ بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، احسان اس پر سایہ کر لیتا ہے اور صبر کہتا ہے کہ اپنے اس ساتھی کو ہر صورت میں عذاب سے بچانا ہے، اگر تم میرے ساتھ رہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں تنہا ہی اسے عذاب سے بچا لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سارا مال برباد ہو گیا اور مجھے بیماری نے گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بندہ خدا، وہ بھی کوئی آدمی ہے جو نہ کبھی بیمار ہوا ہو، نہ کبھی اسے کوئی مالی پریشانی لاحق ہو۔ صبر کرو، اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس طرح اس کی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش کرتا ہے تو صبر کی قوت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ صبر کر لے تو اس کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی ظالم حکمران نے بے گناہ قید کر دیا اور وہ قید میں مر گیا تو وہ شہید ہے، اگر اسے سزا کے طور پر مارا اور وہ مر گیا تو بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آخرت میں اپنے کسی بندے کا کوئی خاص درجہ متعین کر دیا ہے اور بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا تو اسے کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس پر ثواب دے کر اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب ہمارے واسطے خوشی و مسرت کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے جب چھوٹی موٹی بھول چوک پر بھی سزا کی تنبیہ آ گئی؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں بیماری یا کسی مالی پریشانی سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح گویا دنیا ہی میں بیماری جیسی سزا دے کر خاص بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ درجے بالا روایات اور احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اس وقت تک کوئی اعلیٰ درجہ اور مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تک صبر و رضا کی منزل سے نہ گزرے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح بڑے بڑے صاحب حوصلہ رسول صبر کرتے رہے ہیں۔